رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کا موضوع غسل کا سنت طریقہ اور غسل کے مسائل ہیں. بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں. انشاءاللہ عزیز میری یہ ویڈیو ان تمام ساتھیوں کے لیے اور آپ تمام ساتھیوں کے لیے فائدہ مند ہوگی اور بہت سارے میں مسائل اس میں کوشش کروں گا سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اگر کسی کا کوئی بھی اشکال باقی ہو، کوئی سوال باقی ہو تو آپ جو ہے مجھ سے دوبارہ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں. آئیے اس پاکیزہ پروگرام کی ابتدا کلام پاک سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاکم اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، احسن الجزا. آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. جس طرح کے مدینہ طیبہ میں جو صحابہ کرام تھے، انصاری صحابہ، اور ہجرت کرنے والے جو صحابی تھے، مہاجرین، آپ جب استنجا کرتے تو پانی کا استعمال نہیں کرتے تھے، صرف کچے ڈھیلے کا استعمال کرتے تھے. مگر انصار صحابہ جو ہیں وہ پانی کا استعمال بھی کیا کرتے تھے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کی شان میں آیا کریمہ نازل فرما دی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو طہارت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اللہ پاک کو طہارت کتنی پسند ہے کہ جو طہارت کرنے والے ہیں، پاک صاف رہنے والے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن پاک میں فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، جب تم جنبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ تو فَاطَّهَّرُوا، تم پاکی اختیار کرو، پاک ہو جاؤ. عرض یہ ہے کہ پاک ہونا یعنی غسل کرنا ہے. غسل کرنے کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت طریقہ بتایا اس کے مطابق غسل کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں 3 باتیں فرض ہیں. پہلے کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا سارے بدن پر پانی بہانا. غسل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے بدن کو اچھے طریقے سے صاف کریں، دھوئیں اور نجاست کو صاف کریں. جہاں بدن پہ کو غلاظت نجاست لگی اسے صاف کر لیں. اس کے بعد نماز کے لیے جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، وضو کا جس طرح پچھلی ویڈیو میں آپ کو وضو کا طریقہ بتایا، نماز کے لیے ہم جس طرح وضو کرتے ہیں اس طرح آپ وضو کریں گے. پھر وضو کرنے کے بعد اپنے پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں گے. آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پھر ہم شیمپو وغیرہ جو ہے، صابن کیسے لگائیں، شیمپو کیسے لگائیں؟ تو وہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا ہے. تو 1 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانے کے بعد اچھی طرح میل کچیل کو، جسم کو ملیں، میل کچیل صاف کریں. اس کے بعد صابن شیمپو وغیرہ لگا کر اس کے ذریعے سے بھی میل کچیل کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. دوسری مرتبہ پورے بدن پر اسی طرح پانی بہائیں، پھر تیسری مرتبہ پورے بدن پر اسی طرح پانی بہائیں. ہاں، ایک مسئلہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ایسی جگہ جہاں نالی، غسل خانے کے اندر نالی جو ہے وہ اس کا سراخ کئی دفعہ صحیح نہیں ہوتا، پانی کھڑا ہو جاتا ہے. بعض مقامات غسل خانے ایسے ہوتے ہیں جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور بعض اب آپ جس طرح حوض وغیرہ میں یا ٹیوب ویل پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں تو پانی جہاں نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسی جگہ کوئی بھی ہو وہاں
نہیں دھونے، بلکہ پاؤں دھونے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پورا غسل کر لینا ہے اور پھر کسی اونچی جگہ چوکی وغیرہ پر کھڑے ہو کر آپ اپنے پاؤں کو اچھے طریقے سے دھو لیں اور پھر اس کے بعد آپ لباس پہن لیں۔ ناپاک کپڑے، یعنی غسل کرنے سے پہلے آپ کے کپڑے جو تھے وہ ناپاک تھے، تو ناپاک کپڑے آپ لے کر گئے، پاک کپڑے آپ اپنے کمرے میں رکھ دیے، تو کیا آپ غسل کرنے کے بعد وہ ناپاک کپڑے دوبارہ پہن کر کپڑے پہننے کے لیے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکی حاصل کرنا مقصد ہے، پاکی حاصل کرنا مقصد ہے۔ جب پاک ہو گیا، پاک ہونے کے بعد پھر سے پلیت کپڑے پہننے لگا، ایسا نہیں، بلکہ پہلے سے ہی اپنے پاکیزہ کپڑے جو ہے وہ ساتھ لے کر جائے اور پھر اس کے غسل کے بعد پاکیزہ کپڑے پہنے۔ غسل کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے فرض، دوسری سنت اور تیسری مستحب ہے۔ تینوں غسل کا ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی طریقے سے تینوں غسل جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ بعض آپ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم نے فرض غسل کے اندر جو وضو کیا اس وضو سے ہم کوئی مزید عبادات یا نمازیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ ان احباب کے لیے جواب یہ ہے کہ فرض غسل جب آپ نے کیا تو اس کے اندر جو آپ نے وضو کیا ہے اس سے آپ عبادات یا نمازیں وغیرہ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن سنت غسل اور مستحب غسل جو ہے اس میں اس کے وضو کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اشکال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے، سنت والا بھی تو غسل ہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرض غسل جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے فرض ہوا، ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ان کنتم جنبا فطہروا، اب ناپاک ہوا ہے تو پاک ہونے کے لیے اس نے فرض غسل کیا، اس حکم کو ماننے کے بعد اب نارمل کنڈیشن میں آ گیا۔ اب جب نارمل کنڈیشن میں آ گیا، پاک ہو گیا ہے، تو اب اللہ پاک کا دوسرا حکم آ گیا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وضو کا حکم آ گیا، دوبارہ اسے وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن سنت غسل میں ایسا نہیں ہے اور مستحب غسل میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سنت غسل ہے وہ آپ نے یعنی جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا یا عیدوں کے لیے غسل کرنا، اس کو وضو آپ کے لیے صرف لازم تھا، آپ کو حکم یہ لاگو ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ حکم لاگو ہوا کہ وضو کرو نماز کے لیے، کیونکہ آپ تو پاک ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا کا حکم سے آپ بری ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ تو پاک صاف ہیں، وہ تو ناپاک لوگوں کے لیے حکم تھا۔ اب آپ پاک ہو گئے تو آپ کے لیے تو یہی حکم ہے، آپ پاک ہیں، آپ کو کہا کہ آپ نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کر لیا کریں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا میں نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے لگا ہوں، کیا ہی اچھا ہو میں غسل کر کے اچھے صاف ستھرے لباس کو دوبارہ سے پہنتا ہوں، غسل کر کے جاتا ہوں۔ تو آپ نے وضو کی جگہ پر غسل کیا، کیونکہ غسل کے اندر آپ پہلے سے وضو کر چکے ہیں اور پھر آپ نے غسل بھی ساتھ کیا ہے، تو غسل جو ہے بڑی طہارت ہے، آپ نے ایک بڑی طہارت کو جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ تو اس کے اندر جب وضو ہو گیا تو پھر کام ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ پاک کا یہ حکم ثابت ہو جائے گا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو، کیونکہ آپ کا وضو تو پہلے ہی ہو گیا، آپ نے تو وضو کر لیا۔ تو اس وضو کے ساتھ جو غسل کے اندر وضو کیا ہے اس وضو کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پھر بہت سارے ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کیا بغیر لباس کے برہنہ حالت میں کیا ہوا وضو جو ہے وہ کارآمد ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ برہنہ حالت میں جو کیا ہوا غسل خانے کے اندر وضو ہے وہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ اسی دوران ایک مسئلہ اور بھی پیش کر دیں، وہ یہ کہ بعض اوقات ہم نہاتے ہیں کپڑوں سمیت، جس طرح ٹیوب ویل وغیرہ پہ یا گھر میں ہی نہا لیتے ہیں کپڑوں سمیت گرمی کی وجہ سے۔ تو ایسی صورت میں اگر نہانے کے بعد کپڑا گیلا ہے اور ہوا خارج ہو جاتی ہے تو وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ کپڑا خشک نہیں ہے، گیلا۔ گیلے کپڑے کیسے بھی گیلے ہوں، خواہ وہ پسینے کی وجہ سے ہو، خواہ وہ نہانے کی وجہ سے ہو، وہ گیلے کیے ہوئے، تو گیلے کپڑے کے دوران اگر ہوا خارج ہو جائے تو کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت عام ہے، یہ اب تک بتانا ضروری تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، آمین۔
सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर रहे और अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सब पर फजल फरमाए, करम फरमाए। आमीन।